چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے جی آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000 بار۔ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے اور سورہ رحمان کی ہم 28 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کی 29ویں اور 30ویں آیت سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم مل کر ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے سین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سین لکھا ہوا ہے۔ اب سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے ثا۔ جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے پیارے بچوں کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں، اور صاد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ تو جب آپ سین کو پڑھیں گے، صاد کو پڑھیں گے، ثا کو پڑھیں گے تو ان میں جو فرق ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ نہیں ملانا۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے حمزہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ لکھا ہوا ہے۔ حمزہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ اسی طرح پیارے بچوں یہاں پر ہا لکھا ہوا ہے، یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ اب ان میں فرق کیا ہے پیارے بچوں؟ تو ان میں فرق یہ ہے کہ حمزہ اور ہا کو ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھتے ہیں۔ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے نچلے حصے سے پڑھتے ہیں، اور عین اور ہا کو حلق کے درمیانے حصے سے پڑھتے ہیں۔ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ جی، حلق کے درمیانے حصے سے۔ یعنی پیارے بچوں اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، فرق سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ اور اسے پڑھیں گے
ہا زبر ہا، زبر ہا، ہا زبر ہا، زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، زبر ہا، ہا زبر ہا، زبر ہا، ہا ہا۔ ہا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ ہا پر جو شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الٹا پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش، کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش، الٹا پیش۔ اور اس ہا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کھڑا زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر۔ اور اس ہا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کھڑا زیر۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ کھڑا زیر، کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زیر، کھڑا زیر۔ اور کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات، کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات، کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ تو انہیں ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہا پر الٹا پیش ہے تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن، نون ساکن۔ اور پیارے بچوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ فا، اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور فا بھی حروف اخفا میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف اخفا، حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ غنہ کر کے، جی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے تا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تا، کیا لکھا ہوا ہے؟ تا، تا لکھا ہوا ہے۔ اب تا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف تا اور دوسرا حرف طا۔ اسی طرح پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ضاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضاد بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ضاد اور دوسرا حرف دال، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیارے بچوں کاف، کاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف کاف اور دوسرا حرف قاف۔ پیارے بچوں جب ہم تا، دال اور کاف کی ادائیگی کریں گے تو ان تینوں کو باریک پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ باریک، باریک پڑھیں گے۔ اور جب ہم طا، ضاد اور قاف کی ادائیگی کریں گے تو ان تینوں کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے، موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ تینوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہمیشہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو ان تینوں کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے پڑھیں گے تا، تا، اور اسے پڑھیں گے قا، قا۔ اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں توں، اسے توں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ غنہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، ناک میں آواز لے جا کر نہیں پڑھنا، بلکہ اسے صرف موٹا کر کے پڑھنا ہے قا، قا۔ اور اسے پڑھیں گے دال زبردہ، دال زبردہ، دال زبردہ۔ دال زبردہ، جھٹکا نہیں دینا پیارے بچوں، حرکات کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے کھینچنا بھی نہیں ہے، اس میں جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ دال زبردہ، دال زبردہ، اور اسے پڑھیں گے ضاد زبردہ، دال زبردہ، دا، دا، غا۔ دو، اسی طرح پیارے بچوں اسے پڑھیں گے کاف زبر کا، کاف زبر کا، اور اسے پڑھیں گے قاف زبر کا۔ قاف زبر کا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ تو پیارے بچوں جہاں بھی یہ حروف ہوں ہم نے ان میں فرق کرنا ہے، ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم کے نیچے کیا ہے؟ تنوین، دو زیر ہیں، تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں،
اظہار ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے. یہاں پر بھی اظہار ہوگا، اور اظہار میں ہم گننا نہیں کریں گے. نہیں کرتے، تو یہاں پر بھی ہم گننا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ ہے اور اس پر جزم ہے. کیا ہے؟ جزم. کیا ہے؟ جزم. جزم ہے، یعنی حمزہ ساکن ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یعنی جب بھی حمزہ ساکن ہوگا، اس پر جزم ہوگا، تو اسے ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. تو اس کی ادائیگی جھٹکے کے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں دیکھیں 2 زیر ہیں نون کے نیچے، اور اس کے بعد وقف ہو رہا ہے. اور وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر 2 زیر ہوں تو وقف کرتے ہوئے اسے ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن. ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ زبر. الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، یعنی الف مدہ ہے یہاں پر، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد، یعنی الف مدہ، واو مدہ یا پھر یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. مد متصل نہیں. ٹھیک ہے؟ مد متصل. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. مد متصل ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد متصل. مد متصل ہوگا. اور مد متصل کو ہم 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد آخر میں پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد وقف ہو رہا ہے. اب قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر زیر ہو تو اسے ساکن کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں. تو یہاں پر بھی جب ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے. ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان دونوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں. یسألہ یسألہ. یسألہ یسألہ. من فی السماوات ما فی السماوات. یسألہ من فی السماوات. یسألہ ما فی السماوات. ہا کو کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ 1 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. یسألہ من فی السماوات. یسألہ ما فی السماوات. والارض. 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 یسألہ من فی السماوات والارض. یسألہ ما فی السماوات والارض. کل یوم کل یوم. کل یوم کل یوم. ہوا ہوا. کل یوم ہوا کل یوم ہوا. فی شأن فی شأن. فی شأن. فی شأن. آگے وقف. فی شأن. فی شأن. یسألہ من فی السماوات والارض. یسألہ ما فی السماوات والارض. یسألہ من فی السماوات والارض. یسألہ ما فی السماوات والارض. کل یوم ہوا فی شأن. کل یوم فی شأن. اب پہلی آیت یہ کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سین کی آواز نہیں ہے، شأن. ٹھیک ہے؟ شأن. پھر سے پڑھیں. شأن بھی نہیں کرنا. شأن شأن ایسے بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ جھٹکا دینا ہے لیکن نون کی آواز آنی چاہیے، نون پہ ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھیں. كل يوم هو في شأن. پھر سے. كل يوم هو في شأن. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا مزید بہتری کی ضرورت ہے. آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے، بار بار تکرار کے ساتھ پڑھیں گے تو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ چلیں آپ سنائیں. يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا ہا پر الٹا پیش ہے. کیا ہے؟ الٹا پیش. ٹھیک ہے؟ تو اسے 1 الف کی مقدار تک کھینچنا ہے.
یسألہ، زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر. جس طرح آپ نے میم اور واو کو ایک الف کے برابر کھینچا کیونکہ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، اسی طرح ہا کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، سمجھ میں آیا؟ جی. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ سنائیں. يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. اب آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ جی نہیں، ٹھیک ہے، جیم نہیں ہے یہ. فَبِأَيِّ آلاء فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ دوسری آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آلاء اے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی طرح آپ نے با کو جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھا. با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. رَبِّكُمَا آپ پڑھیں. رَبِّكُمَا. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. بار بار پڑھتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن یہ رَبِّكُمَا نہیں ہے، ٹھیک ہے. رَبِّكُمَا نہیں، رَبِّكُمَا. اور یہاں پر فَبِأَيِّ اس میں جیم کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح یا پر تشدید ہے تو یا کی تشدید ظاہر ہونی چاہیے. فَبِأَيِّ نہیں لگنا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ پڑھیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ. اب جیم کی آواز آ رہی ہے، جیم کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. چلیں ایک بار پھر سے مل کر ہم یہ آیات پڑھ لیتے ہیں. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام بلال ہے، میں درجہ 4 میں پڑھتا ہوں. صبح 8 بجے دعائے مدینہ میں شامل ہوتا ہوں. دعائے مدینہ کے بعد کلاس میں جا کے اپنا سبق یاد کرتا ہوں، پھر سب کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد سب کی منزل کرتا ہوں. 12:30 بجے بریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1:30 بجے جماعت ادا کر کے 2 بجے کے بعد کل کا سبق یاد کرتا ہوں. پھر اس کے بعد 3:30 سے لے کے 4 تک کل کے منزل کے پارے دہراتا ہوں. 4 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. مدرسۃ المدینہ کشتی بلڈنگ پرنگی 1994 سے قائم ہے، اور اب تک اس میں کم و بیش 250 حفاظ کرام جو ہے وہ
حفظ مکمل کر چکے ہیں اور کم و بیش 600 کے قریب قرآن پاک ناظرہ جو ہے وہ بچے مکمل کر چکے ہیں۔ 2020 میں 13 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور 50 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی شہادت حاصل کی۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ سنیں گے۔ کون سا واقعہ سنیں گے؟ مہمان نوازی کا۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ سنیں گے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، یعنی جو مہمان آپ کے پاس آتے تھے ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایسا قافلہ آپ کے گھر پہ آیا کہ یہ مہمان حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو 10 یا 12 فرشتوں کو ساتھ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسان کی شکل میں آئے تھے، اور یہ مہمان ایسے وقت میں تشریف لائے تھے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، یعنی اس ٹائم پر مہمان نہیں آیا کرتے تھے۔ پھر یہ حضرات اجازت کے بغیر ہی مکان کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے ایک موٹا بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تو ان مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا، منع کر دیا کھانے سے۔ ان مہمانوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے کا یہی رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جایا کرتے تھے اس گھر میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف ہوا، چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہم سے بالکل خوف نہ کریں، ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ کون ہیں؟ فرشتے۔ جی، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ کتنے کاموں کے لیے آئے ہیں؟ 2 کاموں کے لیے یہاں آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو خوشخبری سنائیں کہ آپ کو اللہ پاک ایک علم والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ کیسا بیٹا عطا فرمائے گا؟ علم والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ اللہ پاک کے نبی تھے جن کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج بھی ہمارے پاس 2 ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین، اور میری لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو۔ اور ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن کمپٹیشن سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو شروع کریں؟ تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ یہ بتائیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد۔ بغداد شریف میں غوث پاک کا مزار ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ یہ بتائیے حدیث پاک میں ہفتے کے دنوں میں سے کس دن کو عید کا دن کہا گیا ہے؟ جمعۃ المبارک۔ جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔
اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ یہ بتائیے اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 6 مرتبہ. 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ سبز کلر. سبز یعنی گرین کلر ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس. جی ٹیم بلو آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس. جی ٹیم گرین آپ یہ بتائیے جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10. اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ یہ بتائیے جنت البقیع قبرستان کہاں پر ہے؟ مکہ شریف. مکہ شریف میں. آپ کا جواب غلط ہے. جنت البقیع قبرستان مدینہ شریف میں ہے. کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں ہے. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین یہ آپ کا آخری سوال ہے. آپ یہ بتائیے جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان آرام فرما ہیں؟ تقریباً 10,000. جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہیں. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس. اب آخری سوال کا جواب آپ دیں گے. آپ یہ بتائیے قرآن پاک میں پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. قرآن پاک میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس اور اسی کے ساتھ ٹیم بلو کا ٹوٹل ہوتا ہے 40 پوائنٹس اور ٹیم گرین کے ہیں 50 پوائنٹس. تو کون سی ٹیم ونر ہے؟ ٹیم گرین. ٹیم گرین ہماری ونر ہے لیکن دونوں ہی ٹیمز کو انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں ٹیم گرین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لیں ٹیم بلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے مدنی چینل آ گیا